آپ کو پتہ ہے جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ جو رافضی ہیں یا رافضی نما ہیں یا نیم رافضی ہیں یا ان کے ہم نوا ہیں، وہ صحابہ کرام کی ذات پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنہا چھوڑ دیا، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو شہید کروا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آپ جانتے ہیں فتنوں کا دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے نزدیک ایسے فتنے آئیں گے جس سے دھاگا تسبیح کا ٹوٹ جاتا ہے تو مسلسل تسبیح کے دانے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، یوں مسلسل فتنے آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، لوگ صبح مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کیا کریں، خاتم بالخیر کی دعا مانگا کریں۔ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے مسلمانوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ جو رافضی ہیں یا رافضی نما ہیں یا نیم رافضی ہیں یا ان کے ہم نوا ہیں، وہ صحابہ کرام کی ذات پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنہا چھوڑ دیا، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو شہید کروا دیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ سے جب گئے کوفہ کی طرف تو کسی کو کوئی خبر نہیں، صحابہ کرام کو خبر ہی نہیں تھی، سوائے چند ایک صحابہ کرام کو علم تھا کہ یہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا، منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ جانتے ہیں کوفے والے دھوکے باز ہیں، آپ کے والد گرامی کو بھی شہید کیا، بھائی کو بھی دھوکہ دیا، آپ وہاں پر نہ جائیں۔ نمبر ایک، صحابہ کرام کو خبر نہیں تھی، علم نہیں تھا، جن کو علم تھا انہوں نے منع کیا، مشورہ دیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے خواب کا ذکر کر کے کہا کہ میں نے جانا ہے، مجھے میرے نانا جی خواب میں نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو کہ یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے، اگر لڑائی کے لیے جاتے ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام آل رسول کو اکیلا چھوڑ دیتے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہے جو لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ کبھی 6 ماہ کے بچوں کو لے کر نہیں جاتا، کبھی اپنے خواتین کو لے کر نہیں جاتا۔ یہ تو لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے، یہ تو کوفہ والوں نے ان کو خطوط لکھے ہیں، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں، بیعت کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ یہ تو بیعت کرنے کے لیے جا رہے تھے، بیعت لینے کے لیے۔ ایک تو صحابہ کرام کو علم نہیں تھا، دوسرا یہ کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے اہل بیت، یہ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا ہے بیعت لینے کے لیے جا رہے تھے۔ نمبر 3، آپ ان سے پوچھیں کہ اہل جو کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں، تو سب کے سب بولیں گے 72 یا کم و بیش 72 تن شہید ہوئے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں ان میں اہل بیت کے گھرانے سے کتنے ہیں، تو کہیں گے ان میں سے 21 اہل بیت کے گھرانے میں سے، یعنی اہل بیت 21 ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ 51 کون ہیں؟ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں وہ 51 کون ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان 51 میں سے صحابہ کرام تھے اور تابعین تھے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ان کو تنہا چھوڑ دیا؟ ارے صحابہ کرام تو وہاں جا کر ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا دفاع کیا انہوں نے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں 21 اہل بیت کے سے اور 51 دوسرے تھے، ان کے نام بھی صحابہ کرام کے نام پر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے، ان کے نام بھی خلیفہ راشد کے نام پر رکھا گیا۔ ایک کا نام ابو بکر ہے کربلا کے شہیدوں میں سے، ایک کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک کا نام عثمان غنی ہے، اور دیگر اس طرح اہل بیت کو جو وہ کربلا کے شہداء ان کے نام ہیں، ان میں صحابہ بھی تھے اور تابعین تھے۔ تو گویا کہ پتہ چلا صحابہ کرام نے اہل بیت کو نہ دھوکہ دیا، نہ ان سے جدا ہوئے، نہ ان کا ساتھ چھوڑا۔ نمبر 1، صحابہ کرام کو علم نہیں تھا ان کا جانے کا، ان کو خبر نہیں تھی، کہ چند ایک کو خبر تھی، انہوں نے مشورہ دیا آپ نہ جائے۔ نمبر 2، اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے، جو لڑنے کے لیے جاتا 6 ماہ کے بچے اور اپنے خواتین کو لے کر نہیں جاتا۔ نمبر 3، جو جانے والے 72 گئے تھے جو شہید ہو گئے تھے، ان میں سے 51 صحابہ کرام اور تابعین تھے۔ اس لیے میرے دوستو آپ بات کو سمجھیں، کسی کو کوئی شبہ ہو وہ صرف غیر کو نہ سنیں، فوراً اپنے علماء سے رجوع کرے، ان سے بات سمجھے، تاکہ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔